بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی، آج 9 جولائی ہے اور جمعرات کا دن ہے 2020۔ ہمارے آج کا عنوان جو ذہن میں آیا ہے کلپ کا، وہ ہے پلس ڈوبی جائے رے، پلس ڈوبی جائے رے۔ جب کسی مریض کو ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لایا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی پلس کو چیک کرتے ہیں، اور حکیم تو ساری بات ہی پلس کے ذریعے بتاتے ہیں، وہ تو مریض کو بولنے ہی نہیں دیتے اور سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اندر۔ تو نفس پہ ہاتھ رکھنا بڑا ضروری ہے کسی بھی علاج سے پہلے۔ اچھا، علاج جو ہے وہ خالی جسمانی نہیں ہوتا بلکہ نفسیاتی بھی ہوتا ہے اور روحانی بھی ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جناتی بھی ہوتا ہے۔ تو کسی بھی علاج سے پہلے تشخیص بہت ضروری ہے، صحیح رخ پہ علاج کے لیے بہت ضروری ہے کہ معلوم کر لیا جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اگر سچ پوچھیں تو اس وقت چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں، چاہے وہ چائنا کے مسلمان ہوں، چاہے وہ عربستان کے مسلمان ہوں، اور چاہے وہ مشرقی یورپ کے مسلمان ہوں، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں، ان کو من حیث الامہ لے لیا جائے تو ان سب کا جو اجتماعی مسئلہ ہے، نفس پہ ہاتھ رکھنے کے بعد جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، ان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے ان کا تعلق جڑ گیا ہے۔ اصل میں دیکھیں، تعلق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دوست کا دوست سے تعلق ہوتا ہے اور ایک دشمن کا دشمن سے تعلق ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنے دشمن کی قید میں چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، وہ مجبوراً اپنے دشمن کی باتوں کو مانتا جاتا ہے جہاں تک اس کا ضمیر اجازت دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یعنی جو لوگ دشمن کے قبضے میں نہیں ہیں، دشمن کی قید میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دشمنان اسلام کی بولی بولتے ہیں، وہ دشمنان اسلام کی طرز کو اختیار کرتے ہیں، وہ دشمنان اسلام کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اور یہ محبت میں نہیں کر رہے، وہ یہ دشمن سے تعلق کی بنا پہ نہیں کر رہے، اصل میں یہ اس کے خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو یہاں ذرا رکنے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آخر دشمنان اسلام کا ہمارے اوپر اتنا کامل قبضہ کیسے ہو گیا، اور کہاں کہاں پہ کمزور فصیلیں موجود ہیں کہ جہاں پر حملہ کر کے ہم من حیث الامہ
اپنے آپ کو دشمن کے نرغے سے نکال سکتے۔ تو دیکھیں جی، ہمیں دشمن کی کمزور فصیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری جو فصیلیں جہاں جہاں کمزور ہو گئی ہیں ان کی مرمت کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنے تعلق بنانے کے لیے قرآن پاک میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کو اپنائیں۔ جیسا کہ چوتھا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں علماء سے جو ہم نے سنا اور ہمارے سمجھ میں آئی بات اور جو ذہن میں رہ گئی وہ یہ کہ ہم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنی پسند کی چیزوں کو اللہ جل شانہ کی راہ میں قربان نہ کر دیں۔ جیسے جیسے ہم یہ عمل کریں گے اللہ جل شانہ ہمارے دل کے اندر کاملیت کو بھرتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک نفسیاتی اصول ہے کہ جان، مال اور وقت یہ بہت قیمتی اثاثے ہوتے ہیں انسان کے پاس۔ ان تین اثاثوں کو جو جہاں پہ بھی خرچ کرے گا، جس پہ بھی خرچ کرے گا، جس موقع پہ بھی خرچ کرے گا، اس موقع کی عظمت اور بڑائی اور محبت اس کے دل میں اتر جائے گی، اس شخصیت کی محبت اور بڑائی اس کے دل میں اتر جائے گی۔ اور اگر یہی سب کچھ اس نے دین حنیف کے لیے خرچ کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی احیاء کے لیے خرچ کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے محبت اس کے دل میں اتر جائے گی، اور دین حنیف، اس دین اسلام کی محبت اور عظمت جو ہے اس کے دل میں اتر جائے گی۔ آج امت یہیں پہ مار کھا رہی ہے، تو آج ہمیں ایک دوسرے کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے سورۃ العصر کے اندر، علماء بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیسے بیان کرنا ہے۔ مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے ساری ہی انسانیت کو خسارے میں قرار دے دیا سوائے 4 لوگوں کے، کہ جو ایمان لے کے آئے اور اعمال صالح کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے، نیکی کی تلقین کرتے رہے اور صبر سے کام لیتے رہے۔ تو بھئی ہم بھی اپنے آپ کو مکمل خسارے سے نکالنے کے لیے ان 4 اصولوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ تو بھئی اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہوگا۔ جو جو فیصلہ کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ العزیز وہ سرخرو ہوتا چلا جائے گا۔ علاوہ اس کے ہم باطل سے اتنے مرعوب رہیں گے کہ باطل ہمارے اوپر، ہمارے ہی دیس میں ہم پہ حکمرانی کرتا چلا جائے گا۔ وہ کہا ہی نہ کسی نے کہ پانی پانی کر گئی کافر کی یہ بات مجھ کو، پانی پانی کر گئی کافر کی یہ بات مجھ کو، تیرا نام یوسف کہ جوزف پرواہ نہیں مجھ کو، تیرا اسٹائل ہے ذرا ہٹ کے تیرے ہی نبی سے، تو اپنے ہی دیس میں دل دے بیٹھا ہے مجھ کو۔ مع السلام۔